ذرا سندھ کے امن و امان سے متعلق بھی آپ کو تھوڑی سی ہم اپڈیٹس دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس آج سکھر میں ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ڈی جی رینجرز سندھ، آئی جی سندھ، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ شریک ہوں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں وہ سکھر پہنچ چکے ہیں، اور آج وہاں پر اہم نوعیت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان۔ وہ ہمیں ذرا اس اہم ترین اجلاس سے متعلق اپڈیٹ کریں گے۔ تو لالا بتائیے ذرا یہ اجلاس کب تک شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑا اپنی نوعیت کا بڑا اہم اجلاس، جی بڑا اہم اجلاس ہے۔ جی بالکل اشفاق، یہ بہت ہی اپنی نوعیت کا اہم اجلاس ہے، اور اس اجلاس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے، اور اے آر وائی نیوز ہی وہ چینل ہے پاکستان کا جس نے سندھ کے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی آواز بنا، اور ہم بار بار یہ اپنے چینل کے ذریعے آگاہ کرتے رہے حکمرانوں کو، اور بالخصوص پیپلز پارٹی، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے، اس کے سربراہ کو، کہ آپ کو خود آنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ پارٹی آپ کی ہے، لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو ووٹ کرتے ہیں، اور جب وہ اس طرح بے سر و سامانی کے حالت میں ہوتے ہیں تو وہ بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں، کہ ایک طرف بے روزگاری ہو اور دیگر مسائل ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکوؤں اور چند ڈاکوؤں کی، یعنی ٹوٹل اگرچہ ملا جلا کے ہم سندھ پنجاب کے بارڈر سے لے کر سکھر تک کے ڈاکوؤں کی بات کریں گے تو 1500 کی تعداد ہوگی ان کی، اور ان 1500 لوگوں کے سامنے جو ہے وہ 5 کروڑ لوگ یرغمال ہوں، اور مجموعی طور پہ سارے پاکستانی یرغمال ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس پر آج صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تقریباً 2:30 بجے سکھر میں، کمشنر آفس سکھر میں ایک اہم اجلاس کرنے جا رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے، جس میں ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ، سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن، ہوم منسٹر ضیاء الانجار اور ناصر شاہ صاحب شامل ہوں گے پولیٹیکل فورسز کی طرف سے، اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں سے چیف سیکریٹری سندھ، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے ہائی آفیشلز اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور تفصیلی بریفنگ دی جائے گی تمام سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے اور رینجرز کی طرف سے، کہ آیا ان 1500 لوگوں کو ہم کس طرح ٹارگیٹڈ آپریشنز کے ذریعے، یا کس وسائل کی ہمیں ضرورت ہے، کتنی فورس کی ہمیں ضرورت ہے، کتنے ایمونیشن کی ہمیں ضرورت ہے، یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے، اور کیونکہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے پاکستان کی تمام لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی فورسز کے، تو وہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی ایک جامع حکمت عملی کے تحت ان تمام ڈاکوؤں کی سرکوبی ہوگی، اور اگرچہ اس ہائی آفیشل اجلاس کے بعد بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا گیا جس سے عوام مطمئن ہوں، تو پھر یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا جب صدر مملکت اس کی صدارت کر رہے ہیں اور جو ان کے احکامات ہوں گے تو پھر اس پر تو ایکشن بھی ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے گا ظاہر اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لا اینڈ آرڈر، سکھر حیدرآباد موٹر وے کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا، تو لالا اسد یہ بتائیے گا کہ اب تک کیوں نہیں اسے مکمل کیا جا سکا ہے؟ دیکھیں، سکھر حیدرآباد موٹر وے جو ہے وہ گزشتہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں اس کا ابتدا کر دیا گیا تھا، وہ خود ہی سکھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس کا آغاز کر دیا تھا، سنگ بنیاد رکھ دیا تھا، مگر بعد میں پھر خان صاحب کی حکومت آئی تو وہ کام رک گیا تھا۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پھر انہوں نے ابتدا کیا، مگر پھر اس میں ایک میگا کرپشن کا کیس سامنے آیا، تقریباً کوئی 15-20 ارب روپے کا جو ہے وہ کرپشن ہوئی، اس میں جعلی زمینوں کے کھاتے بنا کر بنڈر بانٹ کی گئی، جس میں بیوروکریسی بھی انوالو تھی اور پولیٹیشنز بھی انوالو تھے، تو اس پر پھر نیب کی کیسز بنے اور وہ چیزیں عدالت میں چلی گئی، تو وہ پھر ایک دفعہ یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ مگر اس بار جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اور چائنیز کے درمیان جو ایک بہت اچھا معاہدہ دوبارہ سے طے پایا اسی کے حوالے سے، اس پر ابھی بہت جلد۔ تو لالا یہ کیوں ہوتا ہے ویسے؟ ایک امپریشن جاتا ہے کہ جب بھی پکڑا جاتا ہے کچھ تو پھر وہ منصوبہ کھٹائی میں، یعنی کہ کمائی نہیں ہوتی تو کھٹائی ہوتی ہے۔ اشفاق، یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگرچہ کہیں پر کوئی کرپشن کا واقعہ آ جائے تو ان لوگوں کو سزا دے کر منصوبے کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جتنے منصوبے ہمارے آگے بڑھیں گے جتنے ہی تو ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی۔ تو ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پورے کے پورے منصوبے کو ہی کھٹائی میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا جو لاس کرنا پڑتا ہے پاکستان کے لوگوں کو، اس کو معیشت کو۔ اگرچہ سکھر حیدرآباد موٹر وے تیار ہوتا تو آج نہ صرف سندھ کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے، پورے پاکستان کے لوگ مستفید ہو رہے ہوتے، اور تقریباً 6 گھنٹے کا راستہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو بچتا، اور سندھ کے لوگوں کو کراچی سے حیدرآباد اور سکھر تک کا راستہ جو ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا رہ جاتا۔ تو یہ بہت بڑا
ایسٹ ہے سندھ کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے. اس پر جلد از جلد کام شروع ہونا چاہیے, مگر اس سے پہلے امن امان تمام ضروری ہے, کیونکہ موٹر وے بھی سیف نہیں ہے, نیشنل ہائی وے بھی سیف نہیں ہے, لنک روڈز بھی سیف نہیں ہے, ہمارا کوئی شہر سیف نہیں ہے, کراچی سے لے کر گھوٹکی تک ہمارا کوئی شہر سیف نہیں ہے. اس کے لیے امن امان کے لیے جس طرح پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر جو ہے وہ اس میں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور ایک اس پہ پوائنٹ پہ آ کے انہوں نے اطاعت کیا ہے, تو اسی طرح اس تمام کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف بھی بھرپور آپریشن کام ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.